کیا ہم اس اللہ کو مان رہے ہیں جو ہمیں رسول خدا اور مولا نے دیا تھا، یا ہم اس اللہ کو مان رہے ہیں جو ہمیں مولوی نے دیا ہے؟ کیا ہم اس اللہ کو مان رہے ہیں جو اللہ ہمیں مولا علی علیہ السلام نے دیا ہے، جو اللہ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ توحید میں بیان کیا ہے، یا ہم اس توحید کو مان رہے ہیں جو ہمارے اپنے ذہنوں کی پیداوار ہے؟ تو دوستو، میرا نام ہے چمن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذاکرہ مریم زہرا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں توحید پہ۔ تو ہم بالکل بگنر کی طرح بات کریں گے، بالکل اس طرح میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے، اور اگر کسی بندے کو سمجھ نہیں آتی یا کوئی اس کا سوال ہوتا ہے تو وہ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بتا سکتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب بھی دے دوں گا، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل کی جو ویڈیو آئے گی اس میں انشاءاللہ میں مولا علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کی میں سے میں انشاءاللہ آپ کو خطبہ توحید دکھاؤں گا، اور آپ میں سے اکثر نے پڑھا ہوگا وہ خطبہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں پڑھتے، آپ بھی کتابیں پڑھتے ہوں گے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے، جو مجھے سمجھ آیا ہے، وہ آج تک نہ میں نے کسی مولوی کی زبانی سنا، نہ وہ اللہ میں نے کسی اور کتاب میں پڑھا، اور نہ ہی وہ اللہ میں نے کسی ذاکر مولوی سے سنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کل کی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک آپ کا جو عقیدہ توحید ہے نا، بالکل اس کا ایک زاویہ ہی چینج ہونے والا ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ کیا اللہ کو ہم نے ماننا کیا ہے؟ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کو کیا ماننا ہے؟ اللہ کو نور مان لیں، کیا مانیں؟ کیا وہ نور ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کو ہم نور نہیں مان سکتے۔ انسان کے ذہن میں جو سب سے پاورفل، یا ایسے کہہ دوں جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں سارے نالو وڈی شے یا ودیا شے، وہ نور ہے۔ وہ کیا ہے؟ نور ہے۔ ہم کہتے ہیں جی نور، نور سے آگے انسان کی رسائی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی انسان میں پاور ہے کہ وہ نور سے آگے جا سکے۔ نور پہ جا کے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی سوچ کا جو اینڈ ہے نا، وہ ہے نور۔ اور انسان کیا سوچتا ہے کہ اللہ نور ہے، حالانکہ اللہ نور نہیں ہے، اللہ خالق نور ہے۔ اچھا، اگر اللہ نور ہے تو پھر وہ کیسا خالق جو خود مخلوق ہے، جو خود مخلوق کے رویے میں ظاہر ہو رہا ہے، جسے ظاہر ہونے کے لیے مخلوق کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ پہچان کرانا اور بات ہے، کسی نے آ کے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ اب دیکھو، نور ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کی محتاج ہے، نہ کہ خالق مخلوق کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ نور تو ہے نہیں، تو اب ہم اللہ کو کیا مانیں؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم اللہ کو ماں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ او بھائی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ماں نہیں ہے ہماری۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، جب اس کا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم مانیں تو کیا، نہ مانیں تو کیا؟ ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان ہے، اللہ کا نقصان نہیں ہے۔ تو وہ ہے کیا بھائی؟ اللہ کو ماننا کیا ہے؟ کیسے ماننا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ آل محمد سے پوچھتے ہیں، آل محمد بتائیں گے۔ مولا جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا اللہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا آپ نے کس کے اللہ کی بات کی ہے؟ سائل نے کہا مولا کیا مطلب؟ مولا نے فرمایا آپ نے بچے کے اللہ کی بات کی ہے، بڑے کے اللہ کی بات کی ہے، یا جوان کے اللہ کی بات کی ہے؟ اسے کہا مولا میں نے تو سنا ہے اللہ ایک ہے۔ مولا نے فرمایا بے شک اللہ ایک ہے، لیکن یاد رکھنا بچے کے ذہن کے مطابق اللہ اور ہوگا، جوان کے ذہن میں اللہ کی جو ایک امیج ہے وہ اور ہوگی، اور ضعیف کے ذہن میں اللہ کی امیج اور ہوگی۔ لیں بھائی، یہاں تو بچے کا اللہ اور بن رہا ہے، جوان کا اور ہے، اور ایک ضعیف کا اور ہے، تو ہم نے اللہ کو ایک ماننا تھا، تو ہم کیسے اللہ کو ایک مانیں؟ اب مسئلہ اور بڑھ گیا۔ میری جان اللہ ایک ہی ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ کہاں پہ خراب ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ خراب ہوتا ہے جب ہم مولوی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ مولوی اللہ کے نام پہ اتنے فراڈ کر رہا ہے نا، اتنے فراڈ کر رہا ہے جس کی حد نہیں ہے۔ ابھی آپ پوچھیں کیوں مولوی نے کون سا فراڈ کیا اللہ کے نام پہ؟ ابھی مسجد میں ہے مولوی، پیش نماز ہے،
اچھا مسجد پہ جو لگی ہوگی نا ایک وہ پیسوں والا جو صندوق ہوتا ہے مسجد کے سامنے رکھا ہوتا ہے، آپ نے کبھی اس پہ لکھی ہوئی تحریر نہیں پڑھی ہوگی. میں نے اکثر مسجدوں پہ لکھی ہوئی تحریر پڑھی ہے. وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ پہلے نمبر پہ لکھا ہوتا ہے صدقات، پھر لکھا ہوتا ہے عطیات، اور اس کے بعد لکھا ہوتا ہے خیرات. ٹھیک ہے، اب یہ جا کہاں رہی ہیں؟ اللہ کے گھر میں جا رہی ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو میں اٹھانے لگا ہوں نا وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تمہارے اور میرے صدقے کا محتاج ہے؟ صدقہ دیا کہاں جاتا ہے؟ اس کو دیا جاتا ہے جو مستحق ہوتا ہے. اللہ تمہارے صدقوں کا مستحق ہے. عقل کا علاج کرو یار. جب ہمیں اللہ ہی اتنا سا بنا کے دکھا دیا گیا ہو تو ہم آل محمد کے فضائل کہاں بیان کریں بھائی؟ بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے آل محمد کے فضائل تو بیان کرنے ہیں نا. کیسے کریں گے جب ہمارے پاس توحید ہی چھوٹی سی رہ جائے گی؟ جب ہمارا وہ جو دائرہ توحید ہے، جو ہمارا عقیدہ توحید ہے، وہ بھی کمزور سے کمزور تر کرتا جا رہا ہے مولوی نے جہاں ہمیں لگانا تھا وہاں لگایا نہیں، جہاں نہیں لگانا تھا وہاں ہمیں مولوی نے لگا دیا ہے. دیکھو مولوی نے ہمیں کہاں لگا دیا. مولوی نے ہمیں لگا دیا ہے کہ بھائی بس آپ ایسا کرو، آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو جو مسئلہ درپیش ہو نا آپ میرے پاس آؤ، میں آپ کو مسئلے کا حل بتاؤں گا. اچھا ابھی دیکھیں جو کام ہم نے خود کرنے تھے نا وہ ہم مولویوں سے کروا رہے ہیں. کیوں کروا رہے ہیں بھائی؟ ہماری اپنی کمزوری ہے. جب ہم اپنے کام مولویوں کے سپرد کریں گے نا تب ہمیں دین سے دوری ہی ہونی ہے. مثال کے طور پہ میری باتیں کڑوی ضرور ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ویڈیو سٹارٹ میں ہی چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میں سچ بات کر رہا ہوں اور سچ سننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. بھائی آپ ویڈیو کو یہاں تک سن چکے ہیں نا تو زیادہ لمبی نہیں ہونے والی، اینڈ تک لازمی سنیے گا. اب دیکھیں جو شریعت حکم دے رہی ہے، شریعت کیا حکم دے رہی ہے؟ اگر باپ مر جائے تو جو بڑا بیٹا ہے وہ باپ کا جنازہ پڑھوائے، اسے غسل دے، کفن دے. ہمارے ہاں کیا رائج ہے؟ ابو جی فوت ہو گئے، مولوی صاحب کو فون کر دو، مولوی صاحب آئیں گے، مولوی صاحب غسل دیں گے، کفن دیں گے، جنازہ اور پھر تلقین. کیوں بھائی؟ شریعت نے کہا ہے بڑا بیٹا کرے. وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ غلطی ہمارے والدین کی بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں مولوی کا پاس بھیج دیا تھا، جاؤ بیٹا نماز پڑھو. مولوی ہمیں کیا کرتا ہے؟ مولوی ہمیں نماز یاد کرواتا ہے، ہم پڑھتے ہیں. مولوی ہمیں قرآن پڑھاتا ہے، پڑھتے ہیں. 12 امام، 14 معصوم، چھوٹی چھوٹی زیارات، سب کچھ ہمیں یاد کروا دیتا ہے. مولوی ہمیں نکاح کیوں نہیں یاد کرواتا؟ مولوی ہمیں جنازے کیوں نہیں یاد کرواتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر مولوی یہ کام ہمیں سکھا دے تو مولوی کی دکانداری نہیں چلے گی. او بھائی خدارا اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاؤ. ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ابھی دیکھیں کہ شریعت نے یہ نہیں کہا، یہ بڑوں کی بات ہے، رائج ہو گئی ہے رسم. شریعت کہتی ہے اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر اپنی کمائی سے کفن دے. اور ہمارے ہاں کیا رائج ہے؟ جی کفن پہ کا ہونا چاہیے. وہ یار ایک کتوں کڈیا جے کفن پہ کا ہونا چاہیے. بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میری جان جو ہمیں پتہ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو میری جان زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، میں سسپینس کو ختم کرتا ہوں. ویسے ایسی باتیں کرنے پہ ایسی باتیں کرنی شروع کر دوں نا میری ویڈیوز پہ ویوز ہی نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ بھائی سچ کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو میری جان سادے سے لفظوں میں آپ کو بالکل سادے الفاظ میں بتانے لگا ہوں کہ توحید کو کیا ماننا ہے. میری جان اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیسا کمثلی شیئن. یہ چیز، یہ آیت بچے کو یاد ہے. اور لیسا کمثلی شیئن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میری مثال کسی شے سے نہیں دینی. اب اللہ کو نور بھی نہیں کہنا، نور بھی شے میں آتا ہے. اللہ کو لا شے ماننا ہے ہم نے. بس ہمارے ذہن میں ایک تصور ہونا چاہیے. اب مجھ سے کوئی پوچھے نا اللہ تو میرے ذہن میں کوئی عرش پہ بیٹھا ہوا نور نہیں نظر آتا. آپ کے ذہن میں ایمانداری سے کمنٹس میں بتانا جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے پاؤں میں سر رکھ رہے ہیں، اللہ سامنے کرسی پہ بیٹھے ہے، اللہ عرش پہ بیٹھا ہے. کیا ہے؟ آتے ہیں ایسے خیال؟ یہ نہیں ہے کہ نہیں آتے، آتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے.
لیکن اگر آپ نے اللہ کو لاش ہے مان لیا نا تو پھر ایسے خیال آنا بالکل بند ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ایسے خیال ذہن میں رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا میری جان، یا آپ نے پڑھی ہے، تو یاد رکھیے گا وہ آپ نے اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ وہ آپ نے اپنے ذہن سے بنائے ہوئے اللہ کی عبادت کی ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں تھی۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں لا شے ہوں، ہم اسے نور بنائے جا رہے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا میں لا شے ہوں تو بس وہ لا شے ہے، بس اتنا ذہن میں خیال اور تصور رکھنا کہ وہ ہے، بس یہ نہیں پتہ کیا ہے، اور یہ پتہ ہے صرف آل محمد کے علاوہ کسی کو ہے ہی نہیں۔ اور اگر آل محمد بیان کر دیتے کہ وہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے آج کوئی بندہ زندہ ہی نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کو ماننا ہے تو لا شے ماننا ہے میری جان۔ ملتے ہیں کل کی نیکسٹ ویڈیو میں، اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کو خطبہ توحید سے دکھاؤں گا، مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے خطبہ توحید سے انشاءاللہ کل بات کریں گے کہ اللہ کو کیا ماننا ہے، کیونکہ مجھے بہت سے کمنٹس آئے تھے جب میں نے پوسٹ لگائی تھی کہ توحید پہ بات کریں، تو اب سنیں توحید پہ کیا ہے۔ تو کل انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن دیکھیے گا ضرور، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کی زبانی کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے۔ تو ملتے ہیں کل کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔